آج میں آپ کو ایک ایسی مجاہد خاتون سے متعارف کرانے جا رہا ہوں جو کہ ہندوستان کے لیے تو شاید خطرے کی گھنٹی ہیں، لیکن پاکستان کے لیے ایک گمنام سپاہی ہیں۔ ڈاکٹر آسیہ اندرابی صاحبہ دختران ملت کے نام سے ایک فاؤنڈیشن بنائی انہوں نے۔ 1992 میں جب ان کی شادی کو صرف 2 سال ہوئے تھے تو ان کے ہسبینڈ ڈاکٹر قاسم صاحب کو گرفتار کر دیا گیا، اور 2018 آج تک وہ گرفتار ہے۔ کئی دہائیاں گزر چکی ہیں۔ جب ہندوستان نے یہ اعلان کیا تھا کہ اب کسی مسلمان کی یہ جرأت نہیں ہوگی، اور انہوں نے گائے کی قربانی پر بھی پابندی لگا دی، تو کانگریس کے حمایتی کئی نام نہاد مسلمان خاموش رہ گئے۔ لیکن اس وقت کشمیر کی یہ بیٹی اٹھی اور اس نے علل اعلان پورے ہندوستان کے سامنے گائے کی قربانی دی، اور یہ ثابت کیا کہ مسلمان اس پر ظلم کیا جا سکتا ہے، اس پر جبر کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے نظریے کو، اس کی غیرت کو دبایا نہیں جا سکتا۔ آج جہاں کشمیر کے جوان، کشمیر کے بیٹے، کشمیر کے بزرگ سڑکوں پر ہیں، وہاں پر ہی کشمیر کی آزادی کے لیے اور مسلمانوں کی حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے کشمیر کی بیٹیاں بھی آسیہ اندرابی صاحبہ کے شانہ بشانہ پاکستان کی حمایت میں کشمیر کی سڑکوں پر نکلی ہیں۔ اگر تاریخ دیکھی جائے تو 1993 میں پہلی مرتبہ ڈاکٹر آسیہ اندرابی کو گرفتار کیا گیا، دین 1995 میں، دین 99 میں، دین 2000 میں، دین 2005 میں، دین 2010، 11، 14 اور پھر 16، 17 اور 18، ان تینوں سالوں میں پابند سلاسل کیا گیا، اور اس وقت تو ہندوستانی گورنمنٹ نے حد ہی کر دی، تمام ظلم و جبر کی حدود کو پار کر دیا۔ کہ پہلے یہ سننے میں آتا تھا کہ ہاؤس اریسٹ کیا جاتا ہے، اور اب ہندوستان کی گورنمنٹ، اس کی آرمی اتنا بوکھلاہٹ کا شکار ہے کہ تہاڑ جیل دہلی میں بھیجنا پڑا دختران ملت کی بانی، اسلام کی دختر کو، اسلام کی بیٹی کو، کہ ان کی آواز دبی جا سکے۔ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ قوموں کو شکست دی جا سکتی ہے، ایٹمی قوت کو شکست دی جا سکتی ہے، صوبوں کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، عوام کو نیست و نابود کیا جا سکتا ہے، لیکن کشمیر کا پاکستان سے جو رشتہ ہے یہ ایک نظریاتی رشتہ ہے، اور نظریے کو کبھی شکست نہیں دی جا سکتی۔ یہ رشتہ کوئی جغرافیکل رشتہ نہیں ہے، صرف کوئی ڈیموگرافک ایلیمنٹ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، صرف یہ ایک روحانی رشتہ ہے، یہ ایک خون کا، ایک روح کا، ایک سانس کا رشتہ ہے، جس رشتے کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی، اور جس رشتے کی تکمیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگی۔ میں ہمیشہ یہ بات سنتا آیا ہوں کہ کشمیر کی بیٹی کے گھر میں جب کوئی ہندوستانی فوجی داخل ہوتا ہے تو وہ خودکشی کرنے سے پہلے، اپنی عصمت کو بچانے کے لیے خودکشی کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پاکستان کی طرف رخ کر کے یہ سوال ضرور کرتی ہے کہ کیا کوئی محمد بن قاسم تو نہیں آ رہا؟ وہ عرب کی سرزمین سے پوچھتی ہے کہ کیا شہاب الدین محمد غوری یا نور الدین زنگی یا صلاح الدین ایوبی تو نہیں آ رہا، یا کوئی ٹیپو سلطان تو نہیں آ رہا جو آ کے ہماری عزت پہ پہرا دے گا؟ وہ سوال ضرور کرتی ہے، لیکن میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ مایوسی کفر ہے۔ جس دن یہ نوجوان مضبوط ہوں گے، جب ان میں شعور آ جائے گا، انشاءاللہ پھر کشمیر کی بیٹی کبھی یہ رخ کر کے سوال نہیں کرے گی کیا محمد بن قاسم تو نہیں آ رہا، کیونکہ محمد بن قاسم اس کے سوال سے پہلے اس کی دہلیز پہ انصاف پہنچانے کے لیے پہنچا ہوگا۔ اور آج اگر کچھ عرصہ پہلے ہمارے قوم کے بچوں کو حضرت رابعہ بصری اور سیدنا ام عمارہ کے بارے میں پڑھایا جاتا تو اس قوم کی ہر بچی ڈاکٹر آسیہ اندرابی ہوتی، لیکن افسوس اس قوم کو سنڈریلا پڑھائی جا رہی ہے، اور افسوس یہ قوم ڈاکٹر آسیہ اندرابی کو نہیں جانتی، لیکن یہ قوم ملک کی عزت کو نیلام کرنے والی، ملک کی عزت کو انٹرنیشنل منڈی میں جا کے فروخت کرنے والی ملالہ یوسفزئی اور شرمین عابد چنوئے کو تو ضرور جانتی ہے، لیکن وہ لوگ
جو روزانہ کشمیر کی سڑکوں پہ گھسیٹے جاتے ہیں پاکستان سے محبت کے جرم میں، یہ انہیں نہیں جانتی. لیکن میں آج یہ بات کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی طرف سے، پاکستان کے نوجوانوں کی طرف سے، ڈاکٹر آسیہ اندرابی صاحبہ، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.